پاکستان میں لوگ اسٹاک مارکیٹ سے ڈرتے کیوں ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ممالک اور ترقی یافتہ ممالک میں 50% سے زائد لوگ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں؟ تو پھر ہم پیچھے کیوں ہیں؟ آخر ڈر کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ ہے نامکمل رہنمائی، نامکمل معلومات اور نہ صحیح سمت۔ اسی لیے لوگ اپنی محنت کی کمائی بینکس، میوچل فنڈ اور انشورنس کمپنیز میں رکھوا دیتے ہیں، حالانکہ ان اداروں کا پیسہ بھی بالآخر اسٹاک مارکیٹ میں ہی لگایا جاتا ہے۔ یعنی وہ آپ کے سرمایہ سے منافع کماتے ہیں اور آپ کو صرف تھوڑا سا حصہ دیتے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس بنیادی معلومات اور پیشہ ورانہ رہنمائی موجود ہو تو آپ خود براہ راست اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، نہ کسی تیسری پارٹی کا کمیشن، نہ محدود منافع، مکمل کنٹرول صرف آپ کے ہاتھ میں۔ پی ایس ایم یو آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ آپ کا اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھلواتا ہے، آپ کو فراہم کرتا ہے شخصی مالی رہنمائی، آپ کو دیتا ہے پریمیم انویسٹر گروپ تک رسائی، جہاں ماہرین روزانہ تجزیہ سگنلز اور مشورے فراہم کرتا ہے۔ گھبرائیے نہیں، سیکھیے، سمجھیے اور سرمایہ کاری کیجیے۔ آج ہی مالی آزادی کی طرف پہلا قدم اٹھائیے۔ السلام علیکم، میں ہوں نادیہ انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان شیئر مارکیٹ اپڈیٹس۔ اور جو ہے آج ناظرین ہمارے پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں کمپنی آؤٹ لک میں ایس ایس جی سی، جی ہاں، سوئی سودن کے بارے میں جو ہے آج ہم بات کریں گے۔ یہ وہ کمپنی ہے جس کے حوالے سے جو ہمارے جو انویسٹرز ہیں ان کی کافی کویسچنز آتے ہیں، دے ور اسٹک، اور کچھ ایسے انویسٹرز ہیں ہمارے جو اس میں کچھ اوپر ریٹ میں اسٹک ہوئے ہیں اور فرام کوائٹ لانگ ٹائم آف پیریڈ۔ اور کیا فردر اس کمپنی میں کیا فائنینشیل ان کی ڈیولپمنٹ ہے، کیا ان کے فائنینشیل اسٹیٹس ہے، فردر کیا کمپنی کی گروتھ ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آخر ایسی کون سی ایسے کچھ جو ہے پوائنٹس ہیں جو اس کمپنی کی گروتھ کہہ سکتے ہیں، یا پھر جو ہے جو انویسٹرز اپنے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ پروفٹ میں نہیں آ پا رہے ہیں، یا وہ ایک سرٹن ان کا جو وہ ایک جو ان کی بائنگ پرائس تھی وہ وہاں تک جو ہے ابھی تک آ نہیں پا رہے ہیں، اس میں اسٹک ہیں۔ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو اس کو فردر گروتھ نہیں ہونے دیا جا رہا ہے؟ آج ہم جو ہے ایس ایس جی سی کو ڈیٹیل میں جو ہے ڈسکس کریں گے، جی ہاں بالکل۔ اور جو ہے اور آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جو موجود ہیں ہمارے گیسٹ، جی ہاں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں، جی ہاں مبشر رضا، ڈاکٹر مبشر رضا صاحب جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کی جو ہے فائنینشیل مارکیٹ میں ایک بہت ہی اسٹرانگ گرپ ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ آتھر بھی ہیں، وہ لائر بھی ہیں، دیر از اے لاٹ آف تھنگس، اور جو ہے ان سے ہم بات کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ آج ایس ایس جی سی کمپنی کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی، اور جو ہے آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گی کہ پروگرام اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور جو ہے اسٹارٹ ہونے سے پہلے جو ہے ان کو ویلکم کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ جو ہے میرے پروگرامس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں، اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے سب کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو انویسٹمنٹ کی اور ساتھ ہی ساتھ فائنینشیل مارکیٹ کی اویئرنیس ہو۔ تو چلیے جی، اپنے جو کہتے ہیں نا کہ چائے کے مگ پکڑ لیں اور جو ہے شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے ہم سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں اپنے گیسٹ کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام نادیہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایس ایس جی سی کے اوپر، وچ از ویری امپورٹنٹ، اور جو ہے جو ہمارے جتنے بھی انویسٹرز ہیں دیور اسٹک، کافی لوگ جو ہے اس میں اسٹک ہیں، اور کچھ جو ہے اوپر ریٹ میں بھی اسٹک ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آج آپ اس کمپنی کے حوالے سے ڈیٹیل جو ہے اس کے کیا فائنینشیل پوزیشنز ہیں، کیا گروتھ لیول ہے، کیا ایسی چیز ہے جو ابھی تک جو ہے جو لوگ اس میں انویسٹڈ ہیں ان کے ریٹ نہیں آ سکے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو ہے ابھی جو ہمارے جو انویسٹرز ہیں جو اوپر ریٹ میں ابھی ہیں ان کے ریٹ واپس آئیں گے، یا پھر وہ فیوچر میں اس میں پروفٹ میں آ سکتے ہیں؟ کچھ اس طرح کا بھی چانسز ہیں، کچھ اس طرح کا اسٹانس ہے، تو میں چاہوں گی کہ یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آج ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں۔ دیکھیے نادیہ،
बात ये है कि हम्म, अगर कंपनी का हम डाइसेक्शन करें जी, तो इसको कई एंगल से हमें करना पड़ेगा। ओके, एक तो इसकी इश्यूज बहुत सारे हैं जिसका अलग अलग हमको डाइसेक्ट करके बताना पड़ेगा लोगों को, उनको सही, समझाना पड़ेगा कि असल मसाइल हैं क्या, तब ओके, हम इस कंपनी को समझ सकेंगे। हम्म, एक तो इसके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ऑडिट के इश्यूज हैं, अकाउंट्स के इश्यूज हैं, लीगल वायलेशंस हैं इसके अंदर कई सारी, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को नुकसान हो रहा है। ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाज चीजों की वजह से जो कि मैनेजमेंट की बेसिकली फॉल्ट्स हैं, उनकी वजह से ये मसाइल पैदा हो गए हैं, जिसकी जो कि शेयर होल्डर्स को बिला वजह नुकसान पहुंचा रहे हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर इसका शेयर नीचे चला गया है। अगर बड़े बड़े जितने इन्वेस्टर्स किताबें लिखी हैं उन्होंने, जैसे पीटर लिंच है, बेंजामिन ग्राहम है, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं, उसके अंदर अक्सरियत ने कंपनीज को कई हिस्सों में डिवाइड किया है स्टॉक मार्केट की। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि स्लो ग्रोअर्स होती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो कि 12 से 15%, 11%, 10% ग्रोथ करती हैं, उसको हम स्लो ग्रोअर्स कहते हैं। फास्ट फास्ट ग्रोअर्स होती हैं। बास कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्टार वार्स होती हैं, यानी कि डिविडेंड्स अच्छे दे रही होती हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ रेट इतना तेज नहीं होती है। कुछ सिक्लिनिक होती हैं जो वक्त और सीजन के हिसाब से चलती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे चलती हैं। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको हम टर्न अराउंड कहते हैं, या हम उसको डाइसेक्ट करते हैं एसेट प्लेस के हिसाब से। एसेट प्लेस कंपनीज वो होती हैं जो कि जिनके पास के बहुत अच्छे एसेट्स होते हैं, बहुत ज्यादा एसेट्स होते हैं, उनकी लायबिलिटीज कम होती हैं और वो उनके एसेट्स प्रॉपरली यूटिलाइज होकर के शेयर होल्डर्स को फायदा नहीं पहुंचा रहे होते। ऐसी कंपनीज वक्ती तौर पे किसी भी पीरियड के अंदर, कोई भी टाइम पीरियड ऐसा होता है उसमें किसी वजह से प्रॉब्लम में आई हुई होती हैं और उनके शेयर्स डाउन होते हैं, लेकिन एक्चुअली उनकी जब फाइनेंशियल डाइसेक्शन किया जाए तो उनके एसेट्स की पोजीशन इतनी मजबूत होती है और लायबिलिटी इतनी कम होती है कि जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बुरा पीरियड उनमें से खत्म होता है, एकदम वो कंपनीज शूटअप करती है। एसएसजीसी को अगर हम देखें तो एसएसजीसी उन्हीं कंपनियों में एक है। अगर आज की तारीख में सारे एसेट्स आप जमा कर लें और उसमें से सारी लाइबिलिटीज निकल जाएं, तो भी कई बिलियन के एसेट्स इनके पास ज्यादा हैं लाइबिलिटीज के मुकाबले में। इससे अच्छी बैलेंस शीट की पोजीशन बहुत कम नजर आई। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लोगों को, शेयर होल्डर्स को उसका रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा जो कि उनको मिलना चाहिए था। पहली चीज तो ये है वेरी इंटरेस्टिंग कि इसका जो रिटर्न है वो 20 से 21% गारंटीड है, यानी कि जो इनका मॉडल है उसके अंदर 30 से 21% तक इनका रिटर्न गारंटीड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस गारंटी रिटर्न के बाद इनको क्यों नहीं पैसे मिलते लोगों को, हाँ, तो लोगों को पैसे क्यों नहीं मिलते और अच्छा ईपीएस क्यों नहीं आता इनका। अब तो इस वक्त पोजीशन ये है कि जीरो के करीब आ गए हैं ईपीएस जो है, तो मुसलसल लॉस दे रहे हैं। तो इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि इनका मॉडल क्या है। सही, लोग ये समझते हैं कि गैस बेचने के ऊपर इनको पैसे मिलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, गैस बेचने पे इनको पैसे नहीं मिलते, बल्कि ओगरा ने ये तरीका बनाया हुआ है कि जितने एसिड्स की यूटिलाइजेशन होगी, उनकी जो एसिड्स की वैल्यू है उसकी जो यूटिलाइजेशन होगी उसका 17 से 21% ये चार्ज कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यानी कि जो इनके मिसाल के तौर पे इनके एसिड 100 रुपए के हैं, ठीक है, और उसमें से 150 रुपए के एसिड्स हैं, 100 रुपए के एसिड यूटिलाइज होते हैं, 50 रुपए के नहीं होते ड्यू टू एनी रीजन। अब 100 रुपए का 20% इनका रिटर्न का हिस्सा होगा, वो इनका प्रॉफिट होगा।
ان کا گیس بیچنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو گیس جتنے کی سیل آؤٹ ہوگی اس پہ جو پروفٹ آئے گا وہ اوگلا کے پاس جائے گا. جو ان کے ایسٹس ہیں وہ جو یوز ہوں گے اس کا جو 20% سے 21% تک ان کو مل سکتا ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب ماڈل ہے جس کی کہ عام طور پہ کسی بھی کاروباری کمپنی میں ہم کو اگزامپل ملنا مشکل ہے. دیگر کمپنیز ہیں وہ مال بیچتی ہیں, اس میں جو پروفٹ ملتا ہے ان کو کاسٹ نکال کے وہ ان کا ریونیو ہو جاتا ہے اور اس کے اندر پروفٹ آ جاتا ہے خرچ سے نکال کے. جو ہے سمپل طریقہ ہوتا ہے. یہاں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. یہاں گیس جتنے کی بھی بک جائے, جتنی بھی بک جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایس ایس ڈی سی کا جو ایسٹس یوز ہو رہے ہیں اس کا 17 سے لے کے 21% تک ان کا حصہ ہے. ہاں ایک بات اس میں ایڈ کر دو کہ جو انہوں نے پرائیویٹ کمپنی سبسیڈری بنائی ہوئی تھی جو ایل این جی بیچتی تھی, اس کے اندر ایل این جی بیچنے پہ ان کو پروفٹ ملتا تھا, تو وہ بڑے اچھے پروفٹس تھے. لیکن اب یہ ہو گیا کہ وہ ایل این جی بند ہو گئی, جس کی وجہ سے کہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ پرانی ایل این جی جو پڑی ہوئی تھی اس پہ یقیناً ان کا انوینٹری بینیفٹس ہوئے ہوں گے, لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ لائنس ان کو کوئی پینلٹی نہیں دینا پڑتی, لیکن 7% سے اوپر اگر چوری ہو جائے یا تھیفٹ ہو جائے یا لیکیج ہو جائے تو ان کو برداشت کرنا پڑتے ہیں. وہ لاسز کمپنی کو برداشت کرنا پڑتے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے ان کے ساتھ جو ہے. کیونکہ لا اینڈ آرڈر کنڈیشن پاکستان کی پتہ ہے آپ سب کو, چوری چکاری کا مسئلہ پتہ ہے سب کو, اس ملک میں کتنے مسائل ہیں, توڑ پھوڑ کا پتہ ہے. ابھی انہوں نے 50,000 کنیکشنز جو انلیگل کنیکشن چل رہے تھے ان کو ختم بھی کیا ہے, لیکن پھر بھی چوری اور گیس کا ضائع ہونا بہت زیادہ ان کے پاس, جبکہ اوگلا اس کو برداشت نہیں کرتی. تو یہ جو ان کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں اور ان کا جو فائنینشیل ماڈل ہے جس کی اوپر ان کو ریٹرنس ملتے ہیں, ایک تو اس کے اندر ویکنیسز ہیں. کیونکہ اگر یہ جا کے اوگلا کے ساتھ نیگوشیٹ کریں پراپرلی, بتائیں کہ صاحب اس میں لاسز تو ویسے ہی ہو رہے ہیں, اس میں ہماری غلطی کوئی نہیں ہے, یہ لاسز کیوں ہو رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کنڈیشن آپ کی خراب ہے, ملک کی جو ہے دیگر مسائل ہیں, تو کمپنی کیسے کنٹرول کر سکتی ہے؟ یہ کام تو پولیس کا ہے کہ وہ چوری کو روکے, گیسوں کے اندر لائنوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے تو پولیس کو چاہیے کنٹرول کرے, ایڈمنسٹریشن کنٹرول کرے. وہ لوگ نہیں کرتے پراپرٹی کا. انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی گیس نکال دیتے ہیں راستے سے سوراخ کر کے جو ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو چلتا رہتا ہے اور اس میں بڑے ان کے کیسز بھی چل رہے ہیں. اچھا یہ تو ایک ان کا ایک مسئلہ ہو گیا. اب انہوں نے ریسنٹلی ایک پائپ لائن ڈالی جھلمکسی سے کراچی تک جو ہے, کراچی ویسٹ تک سائٹ ایریا کو گیس سپلائی کرنے کے لیے تاکہ زیادہ گیس سپلائی ہو سکے جو ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ان کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے, جس سے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ گیس کی جو اسپیڈ ہے وہ بڑھے گی اور زیادہ گیس کراچی کی انڈسٹریز کو ملنا شروع ہو جائے گی. ابھی ریسنٹلی آئی ایم ایف نے بھی الاؤ کر دیا ہے کہ چیپ ریٹس کی پر گیس انڈسٹری کو سپلائی کی جا سکتی ہے. تو چنانچہ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی ریٹس کم ہو جائیں گے گیس کے تو چوری بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور جو انلیگل طریقے سے گیس ضائع ہوتی ہے وہ بھی سلسلہ کم ہو جائے گا جو ہے. تو چنانچہ اس پہ ہم توقع کرتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر ان کے پروفٹ ریٹس کچھ بہتر ہو جائیں گے. لیکن اب اس کے بعد میں آتا ہوں آپ کے پاس کہ ان کے دیگر ایشوز کیا چل رہے ہیں جو کہ سب سے خطرناک ہے. لیگل پوزیشن ہوتا یہ ہے کہ یہ مینٹین کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹس کو آئی ایف آر ایس کے تحت, انٹرنیشنل فائنینشیل رولز جو ہیں اکاؤنٹنگ کے, اس کے تحت اپنے اس کو مینٹین کرتے ہیں. اچھا, اب آئی ایف آر ایس کہتا ہے کہ ٹرو پکچر جانی چاہیے بیلنس شیٹ میں, انکم اسٹیٹمنٹ میں, ایئرلی اسٹیٹمنٹس کے اندر, یا ہر تیسرے مہینے کے جو اسٹیٹمنٹس آتے ہیں اس میں پیور ٹرو پکچر آنی چاہیے. ان کا ایک مسئلہ ہے بہت بڑا جو دیگر اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کے ساتھ بھی ہے, وہ ہے سرکولر ڈیٹ کا, ریسیویبلس کا. ہاں سرکولر سرکولر ڈیٹ کا, پی ایس او کے ساتھ بھی سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے, سوئی ناردن کے ساتھ بھی ہے اور بہت سی کمپنیوں کے ساتھ بھی, ساری گورنمنٹ اونڈ کمپنیوں کے ساتھ ہے سوئی ناردن گیس کا مسئلہ جو ہے. تو ان کا بھی مسئلہ ہے. اب انہوں نے یہ کیا, یہ واحد کمپنی ہے پاکستان کی جو یہ کام کر رہی ہے. ریسیویبلس کو جو پرانے ریسیویبلس ہیں کے سی کے, اسٹیل مل کے,
जो कि रिसीव नहीं हो रहा है, जिस पे उन्होंने केसेस भी फाइल किए कोर्ट्स के अंदर। रिसीवेबल्स को उन्होंने जमा किया, उस पर जो पेनल्टीज लगाई, क्योंकि हर साल जब डिले होती है पेमेंट तो पेनल्टीज लगती हैं, इंटरेस्ट रेट लगता है उसके अंदर, वो तमाम एकोमोडेट करके उसको डिवाइड करके हर साल ये काउंटर एसेट उन्होंने बना दिया, काउंटर अकाउंट बना दिया, जो कि रेवेन्यू को कम कर देता है। एक काउंटर अकाउंट क्रिएट किया उन्होंने जो कि रेवेन्यू कम करता है, जिसकी वजह से कि इनका ईपीएस जो है वो बिल्कुल कम हो गया। अब वो ये जो इशू है ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसने कि इनकी अच्छी खासी आमदनी को बिल्कुल जीरो के करीब ले आया है। जो है क्वेश्चन ये है कि ये जो तरीक़ाकार इन्होंने अख्तियार किया क्या ये कानूनी है या नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है क्योंकि ये वाहिद कंपनी है जो इस तरीके से अपने अच्छी खासी आमदनी को, जो कि शमशाद अख्तर के जमाने में जब वो चेयरमैन थी तो 10 रुपए होती थी ईपीएस, इनका जो है 10 रुपए तक पहुंचा हुआ था, आज जीरो के करीब आ गया ईपीएस। तो ये क्यों इतना कम हो गया? हाँ। इसलिए कम हुआ क्योंकि इन्होंने ये काउंटर अकाउंट क्रिएट कर दिया आमदनी को कम करने के लिए, कि हर दफा ये पुराने रिसीवेबल्स की पेनल्टीज लगा करके, इंटरेस्ट लगा करके, उसको डिवाइड करके ईयर्स के अंदर हर ईयर पर डाल देते हैं। अब ये कहते हैं कि ये आईएफआरएस के तहत हम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ये जनरल तस्वीर है कि नहीं है। पहली बात तो ये कि ये गवर्नमेंट के लोन्स हैं, तो गवर्नमेंट के लोन्स में डिफॉल्ट का क्या सवाल है? इसको आप बैड डेट डिक्लेयर कर दें। अच्छा, बैड डेट डिक्लेयर करने की भी आईएफआरएस के पास कई कंडीशन है कि आप बैड डेट्स उस वक्त डिक्लेयर कर सकते हैं जब रिसीवेबल बहुत हाई रिस्की है। तो क्वेश्चन ये है कि ये हाई रिस्क रिसीवेबल कैसे होगा? ये कि प्राइवेट पार्टी तो है नहीं जो कि भाग गई है, ये तो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अलाइव है, तो पाकिस्तान भी मौजूद है और गवर्नमेंट भी मौजूद है, तो गवर्नमेंट के लोन्स हैं, तो गवर्नमेंट के लोन्स हाई रिस्क कैसे हो गए और उसको बैड डेट कैसे कर दिया गया? वो तो रिसीवेबल्स थे, इन एसेट का हिस्सा थे, उसको बैड डेट करके इन्होंने रेवेन्यू लॉस कैसे कर दिया जो हर साल। ये एक इशू है जिसकी पर मुझे समझ नहीं आती कि क्या वजह है कि लोगों ने अब तक आवाज नहीं उठाई है और बोर्ड ने भी आवाज इनके नहीं उठाई कि इस तरीके से आप कैसे कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर आर्टिकल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हम जायजा लें तो हमें पता चलेगा कि ये क्लियर कट वायलेशन हो रही है आर्टिकल 4 की, आर्टिकल 18 की, आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 कहता है इक्वलिटी होनी चाहिए, फेयर बिजनेस होना चाहिए। 18 कहता है फ्रीडम ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। अब जब पीएसओ के अंदर भी सर्कुलर डेट का इशू है, सुई नार्दन में भी इशू है, पहले पीपीएल के अंदर भी था, अभी भी है किसी हद तक जो है, ओजीडीसी में भी था। वहां पे तो कभी ऐसा नहीं किया गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट किया हूँ, यहाँ पे क्यों किया इन्होंने? ठीक है ना। दूसरी बात ये कि जो लीकेज है या लॉसेस है वो इतने ज्यादा क्यों हैं, ये भी एक इनएफिशिएंसी के अंदर बात आती है कि वो मुसलसल बड़े हुए हैं, उसको कंपनी कंट्रोल नहीं कर पा रही जो है। तीसरी चीज ये है कि एक जाने तो आप आईएफआरएस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जाने पाकिस्तान के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी भी हो रही है इस तरीके से। और कंपनीज एक्ट में हम देखें तो वायलेशन हो रही है सेक्शन 217 की, 227 की। 217 कह रहा है कि क्लियर कट पिक्चर होनी चाहिए, ट्रू पिक्चर होनी चाहिए अकाउंट्स के अंदर जो है, जो कि नहीं है। इस तरीके से सेक्शन 230 कह रहा है कि डायरेक्टर्स की रिपोर्ट्स में क्लियर कट मेंशन होनी चाहिए हर चीज जो है, जो कि यहाँ नहीं की जा रही। जब आप देखते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर बात समझ में ही नहीं आती कि क्या चीज ये तब्दीली क्यों आ रही है जो है। तो ये क्लियर कट वायलेशन है सेक्शन 230 की। इस तरीके से 296 सेक्शन है जो कहता है कि मिस अप्रोप्रिएशन और फ्रॉडुलेंट एंट्रीज ना की जाए स्टेटमेंट्स के अंदर। यहाँ पे हो रही है मुसलसल, बिला वजह एसेट एक काउंटर एसेट क्रिएट कर दिया गया, काउंटर अकाउंट क्रिएट करके रेवेन्यू को डाउन किया गया। ऐसी क्या वजह है? क्या तो कंपनी आके बताए लोगों को इसकी ये वजह है, ताकि हमारी समझ में भी आ सके कि ये काम कैसे हो रहा है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल बॉडी है, उसने रूल्स बनाए हुए हैं
کس طریقے سے کمپنیز جو ہے وہ کام کریں گی، اس کی جو سیکشنز ہیں جس کے اندر کمپنیز کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ کس طرح کام کرے گی، اس کی بھی یہ وائلیشن کر رہے ہیں. اچھا. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہ یہ کہاں کہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے اس کی جو ہے. ہوں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے کہ یہاں کے اوپر آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ ہر چیز کو بالکل کلیئرلی مینشن کریں اور اس طریقے کی کوئی حرکت نہ کریں جس سے کہ شیئر ہولڈر کو نقصان پہنچے. ہاں یہاں پہ تمام وہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو شیئر ہولڈرز کے نقصان کا باعث ہیں. ایسے. لائبلٹیز جو کہ بہت کم ہیں اس کو بھی پراپرلی مینشن نہیں کیا جا رہا. اوکے. اچھا، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے لیے ایکٹ ہے 2023 کا. اوکے. اس کا سیکشن 24 ہے جو کہ یہ مینشن کر رہا ہے کہ فائنینشیل ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اور 26 ہے جو کہ اینول رپورٹ کے اوپر کلیئر بتا رہا ہے کہ اینول رپورٹس کے اندر ہر چیز بہت کلیئر کے ساتھ مینشن ہونی چاہیے. تو اس کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے. تو اتنے سارے قوانین کی یہ وائلیشن کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے شیئر ہولڈر سے مسلسل لاس ہو رہا ہے. اب اس لاس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بالکل رک جاتی ہے. اسی لیے اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ فارنرز کی جو انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے اندر کمی آئی ہے، جو اور کمی اسی لیے آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں مختلف ایکٹیویٹیز ایسی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور ان کا اعتماد کم ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کمپنی کلیئرلی آ کے مینشن کرے کہ جی ہم اگر یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اور اس کا حل کیا ہے. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ بلا وجہ کے اندر لائبلٹیز ڈالی ہوئی ہیں، ریسیورز ادا نہیں کیے جا رہے. اس میں ایس ایس جی سی کے شیئر ہولڈرز کا کیا فالٹ ہے؟ ان کا یہی فالٹ ہے نا کہ انہوں نے شیئر خریدے ہوئے ہیں، انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے، ان کا اور تو کوئی فالٹ نہیں ہے. تو اب اتنے پرانے جو ڈیوز ہیں وہ کیوں نہیں کلیئر کرتے؟ جب گورنمنٹ نہیں پیسہ نہیں، یہ بھی گورنمنٹ اونڈ کمپنی ہے، وہ بھی گورنمنٹ اونڈ کمپنی ہے، ادھر اس جیب سے نکال کے اس جیب میں ڈالنا ہے تو نکال کے ڈال دیں. ایک طریقہ تو یہ ہے، یا گورنمنٹ کوئی سیکورٹی دے دے ان کو کہ جس کو یہ پلیس کر کے بینک سے ریٹرن لیتے رہیں. ایک بیچ میں پروپوزل چل رہا تھا کہ اسٹیل مل میں جو ڈیوز ہے تو اسٹیل مل کی کوئی ریئل اسٹیٹ، بہت زمین ہے اسٹیل مل کے پاس، اس میں سے کوئی ٹکڑا نکال کے ان کو دے دیا جائے اچھا. اتنی ہی قیمت کا جتنے ڈیوز ہیں، تو یہ اس کو کہیں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہاں. اچھا، اس طریقے سے KEC کی بہت سی پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں، KEC اس میں سے کوئی پراپرٹی دے دے ان کو، اگر پیسے نہیں ہیں اس کے پاس تو وہ اس کو اکاؤنٹ فار کر دیں تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اس کو پروگرام کرنے کی کیا ضرورت ہے کانٹریکچر بنا کے جو ہے. صحیح بات. تو یہ اچھا، جب کیسز فائل کیے ہوئے ہیں اور کیسز پینڈنگ ہیں کورٹس کے اندر، اچھا کیسز کے اندر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے کیونکہ دونوں گورنمنٹ اونڈ ادارے ہیں، اس لیے ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کوئی اس کے اندر کہ جلدی کیسز فائنلائز ہوں. وکیل آتے ہوں گے، ڈیٹ لے کے چلے جاتے ہوں گے جو ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ ہمارے ملک میں ایک جنرل ٹینڈنسی ہے جو کہ مسلسل کنٹینیو کرتی رہتی ہے. اس کو چاہیے کہ گورنمنٹ ان مسئلے کو حل کرے تاکہ شیئر ہولڈرز کو مل سکے. اب شیئر ہولڈرز کی بات یہ ہے، ایک تو جھل بخشی سے ہم توقع کرتے ہیں، جھل بخشی سے نئی پائپ لائن ڈالی گئی ہے، اس سے ریونیو بڑھے گا. دوسری چیز یہ کہ LNG کا سلسلہ کوئی نہ کوئی شروع ہو جائے گا، جیسے اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں کہ سینٹرل ایشیا کئی کنٹریز ہیں جو پاکستان کو آفر کر رہی ہیں کہ ہم سے LNG دے دو، یا تو وہاں سے اسٹارٹ ہو جائے گا سلسلہ جو ہے. اور اگر وہاں سے شروع ہو گیا دوبارہ LNG آنا شروع ہو جائے گی، اور لوکل گیس بھی بڑھنا شروع ہو رہی ہے. پھر IMF نے بھی کہا ہے کہ گیس سستی کر دی جائے، تو اس کی وجہ سے بھی کم ہو جائے گا جو ہے جب گیس سستی ہو جائے گی جو ہے. اور اندازہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تمام بہتری کی صورتیں کریٹ ہو سکتی ہیں ان کے لیے. لیکن کیونکہ بات یہ ہے کہ کمپنی کے ایسٹس اتنے اچھے ہیں اور کمپنی سب برے حالات کا شکار ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ شیئر بہت اچھا ہے جنہوں نے لانگ ٹرم پوائنٹ آف ویو سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. کیونکہ جیسے ہی مسائل حل ہوتے ہیں، یہ اکاؤنٹس کا سسٹم صحیح ہوتا ہے، یا گورنمنٹ ری پیمنٹ کرتی ہے، یا سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ان کا حل ہوتا ہے، جیسے OGDC PPL کسی حد تک حل ہوا ہے، تو یہ کا شیئر بہت اوپر چلا جائے گا. 100 روپے سے اوپر توقع کی جاتی چلا جائے گا اگر جیسے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو.
ओ, वैसे भी मुख्तलिफ किस्म के लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म, इडियट के हवाले से, कि ये 70 रुपए का 60 रुपए का शेयर होना चाहिए। हम्म, लेकिन बहरहाल अब तो हालात बहुत चेंज हो गए ईरान वॉर की वजह से, तो सही, वो बात तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये शेयर अच्छा है, कंपनी की पोजीशन अच्छी है, और इस शेयर को लोगों को रखना चाहिए जो रख सकते हों। ट्रेडर्स के लिए कोई इतना बेनिफिट नहीं है इस शेयर के अंदर, सही, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेनिफिट है, इदारों के लिए बहुत बेनिफिट है जो कि लॉन्ग टर्म शेयर्स को अपने पास रखते हों। तो ये बस मैंने बताना था। और सही, गवर्नमेंट का ये अच्छा, एक ये भी कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि हाँ, शायद जानबूझ के अपने शेयर्स कम किए जा रहे हैं, हाँ, शेयर्स की हाँ, वैल्यू, प्रॉफिट कम किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज कर सके सस्ते दामों। ऐसे ही है, ऐसे ही है, तो ये एक बहुत बड़ा शक लोगों के जहन में है, जो अक्सर कहते हैं ये बातें कि हाँ, जी जानबूझ के इसके प्रॉफिट को कम किया जा रहा है ताकि इसको गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर सके किसी को सस्ते दामों। लेकिन इसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस हाँ, वक्त भी प्राइवेटाइजेशन का क्वेश्चन अराइज होगा, हाँ, यकीनी तौर पर गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इसके शेयर को ऊपर ले जाए। ओके, तो उस वक्त हो सकता है कि गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ इदारे इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक के अंदर, उनकी यकायक बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट आ जाए और ये शेयर दोबारा ऊपर उठ जाए जो है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको अगर लोगों को नजर में रखना चाहिए और ज्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। ओके, सही, बिल्कुल। थैंक यू सर, और आपने बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त जो है इसकी पिक्चर क्लियर की है। और जो लोगों के जिन लोगों के पास इसकी होल्डिंग है, तो उनके लिए जो है अब ये एक मैसेज क्लियर हो गया है कि आपने इसका लॉन्ग टर्म व्यू करके आपने इसमें होल्डिंग अपनी रखनी है। और शॉर्ट टर्म में आपके लिए ये बेशक इतना शायद बेनिफिशियल नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके लिए डेफिनेटली जो है बेनिफिशियल है। तो जिन लोगों की होल्डिंग है, तो वो जो है वो बिल्कुल इसको जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ के जो है इसको रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, इतनी डिटेल जो है आपने हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, विच इज़ मच नीडेड, हमारे लिए बड़ी ज़रूरी थी। और जो है होपफुली जितने भी हमारे सुनने वाले, जो हमारे देखने वाले हैं, उनके लिए जो है ये बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। और इसी के साथ ही साथ जो है नाज़रीन, मैं लेती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।